آج 12 اور 13 سفر آ گئی، جمعرات اور جمعہ، صرف 3 بار غوث پاک کی یہ تسبیح لازمی پڑھ لینا جو پوری زندگی نہ مل سکا۔ آج میرے دوستو اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گی جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیوں بہنوں، آپ لوگ سالہ سال سے وظیفے پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی، وظیفے پڑھے، لیکن آج تک آپ کی غربت اور غریبی نہ مٹ سکی۔ تو آج میرے خاطر آج صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مراد جو پوری زندگی آپ کی پوری نہ ہو سکی، آج منٹوں میں پوری ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ صرف 1 منٹ کا عمل ہے۔ اگر بھولے بھٹکے اس ویڈیو پر کلک کر کے آ گئے ہو بڑی آس امید سے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی ایسی تسبیح مل جائے کہ جسے پڑھتے ہی ہماری ہر مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے، تو دیکھیں میرے دوستو یہ عمل صرف 2 دنوں کا ہے، یعنی کہ 12 اور 13 سفر کے دن کا یہ سچا وظیفہ ہے جس کی پوری دنیا میں اس وقت دھوم مچی ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں میرے دوستو، پڑھو گے تو زندگی تمہاری بدلے گی، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پڑھو گے تو زندگی تمہاری بدلے گی، حالات تمہارے بدلیں گے۔ اور دیکھو میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، ایسا عمل تم نے اپنی زندگی میں نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا، اپنی پوری لائف میں تم نے اس طرح کا عمل نہیں سنا ہوگا۔ یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ فوری طور پر اثر کرتا ہے۔ یعنی کہ یہاں وظیفہ پڑھیں، یہاں دولت کی بارش ہو جاتی ہے، یہاں وظیفہ پڑھیں، یہاں ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس عمل کو سفر کی 12 اور 13 تاریخ کو، یعنی کہ جمعرات اور جمعے کو، یا اللہ یا ربنا کو غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر کی 12 اور 13 تاریخ کو جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں اس عمل کی دھوم مچی ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے منٹوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں آج چاہے 12 میں پڑھیں چاہے 13 میں پڑھیں، یہ 2 دن ہیں آپ کے پاس۔ ان 2 دنوں میں کسی وقت بھی آپ نے سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا ہے، سب سے پہلے آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ اگر اپنی غربت اور غریبی سے تنگ ہو، مشکلات سے تنگ ہو، پریشانیوں سے تنگ ہو، تو اس عمل کو ایک بار زندگی میں پڑھ لو۔ سب سے پہلے آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یا اللہ کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لاکھوں بار پڑھا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے یا اللہ ایسے پڑھ، کوئی کہتا ہے یا اللہ اس طرح پڑھ، لیکن آج آپ نے غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھو جو پریشانیاں میں نے دیکھی ہیں وہ تم مت دیکھو، جو ٹھوکریں میں نے فضول ویڈیو میں فضول لوگوں کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھ کے اپنا وقت ضائع کیا ہے وہ تم مت کرو، جس سے میرے حالات بدلے۔ دیکھیں میں فقیر تھا، میں نے بہت سے وظیفے پڑھے، کسی وظیفے سے مجھے فرق نہیں پڑا، لیکن جب سے غوث پاک کی سچی کتابیں میرے ہاتھ لگی ہیں میرے وارے نیارے ہو گئے۔ میں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں اللہ پاک کے حکم سے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو ایک چیز کہوں گا، آج کا عمل آپ نے اس طریقے کا عمل اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ دیکھو کوئی ایسا شخص جو شدید بیمار ہے، جس کی بیماری جاتی ہی نہیں ہے، کوئی ایسا شخص جس پر لاکھوں کا قرضہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ دیکھو آج کل ہو کیا رہا ہے، آج کل کے دشمن گولی سے نہیں مارتے،
نظر بد، حسد، جادو، جناتی اثرات سے تباہ کرتے ہیں، بد نظری لگا کر تباہ کرتے. دیکھیں ہم استخارہ کرتے ہیں، ہر دوسرا شخص اس وقت کسی پر بد نظری ہے کہ کسی پر کسی اپنے نے عمل کروایا ہے، بندش کروائی ہے، بس تباہی بربادی اس کا مقدر ہو گئی. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں ہمارا استخارہ تو کریں، اچھی بھلی زندگی تھی، اچھے بھلے ہم زندگی گزار رہے تھے، اچانک کاروبار تباہ ہو گیا، اچانک سارے معاملات الجھنے لگے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، دیکھے تو صحیح ہوا کیا ہے؟ استخارہ کرتے ہیں، پتہ چلا بھائی کسی کی بد نظری ہے، کسی نے عمل کروایا ہے، کسی نے جادو کروایا ہے، چلتے کاروبار تباہ، چلتی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں، بیماریاں ہی بیماریاں. دیکھو آپ لوگ بھی خود سوچو، آپ کے ارد گرد کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ یار دیکھ تو یہ کیسے اچھے کما رہا ہے، یہ ایسے کیسے اچھی زندگی گزار رہا ہے، یہ تو اس کا تو یہ بھی اچھا، اس کا تو وہ بھی اچھا. بس آپ کی اس دن سے بربادی شروع، آپ کی اس دن سے پریشانیاں شروع. تو دیکھیں یہ بد نظری ہے نا، یہ برحق ہے، یعنی سچ اور حق ہے. اس بد نظری نے آپ کی ہم سب کی زندگی کو برباد کر دیا ہے. کوئی کسی کو خوشحال دیکھ نہیں سکتا. تو آج کا یہ عمل بد نظری کو دور کرے گا، بیماریوں کو دور کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا، گھر سے جھگڑوں کو ختم کرے گا، تمام طرح کی مشکل پریشانیوں کو فوری دور کرے گا. یہ نہیں کہ آپ نے آج وظیفہ پڑھا تو 1 سال بعد 6 مہینے بعد فائدہ، نہیں. ابھی وظیفہ پڑھو، ابھی معجزہ دیکھو یہ موقع پھر اگلے سال ملے گا. اور سفر کی 12 اور 13 تاریخ کو اگلے سال جمعرات آئے یا نہ آئے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. آج یہ موقع آ چکا ہے. آج اس موقع کو خدارا غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزار دینا. خدارا آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دینا، چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ دینا اور میرے بتائے ہوئے طریقہ کار پر اس عمل کو پڑھنا. انشاءاللہ ساری زندگی تمہیں کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے در پہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، آج اس عمل کو پڑھیں اور معجزہ دیکھیں. سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے. لیکن آج یا اللہ کو ایسے نہیں پڑھنا. آج یا اللہ کو میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے. آج یا اللہ کو ایک خاص ترتیب سے، خاص جملے سے پڑھنا ہے. تب جا کے آپ کا یا اللہ کا یہ وظیفہ اثر کرے گا. اے میرے دوستوں، ایسے وظیفے اثر نہیں کرتے. اللہ والوں کی سچی تسبیح پڑھنی پڑتی ہے، وہ راز جاننے پڑتے ہیں جس کو پڑھ کے لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں. دیکھیں پچھلے سال ہم نے لاکھوں لوگوں پر یہ عمل آزمایا. میں 10 سال سے یہ وظیفہ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور میں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ میں ویڈیو میں بتاؤں گا، میں ویڈیو بناؤں گا اور میں یہ سچا وظیفہ لوگوں تک بھی پھیلاؤں گا تاکہ جو بھی خلقت، جو بھی لوگ پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، قرضوں میں ہیں، بد نظری کا شکار ہیں، غربت، غریبی، تنگ دستی کا شکار ہیں، جو ارجنٹ بیسس پر اپنی غربت اور غریبی کو دور کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی بیماریوں پریشانیوں کو فوراً سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ زندگی میں کم از کم ایک بار یہ وظیفہ پڑھیں. ان کی ہر مشکل پریشانی اللہ پاک کے حکم سے فوراً دور ہو جائے. اے میرے غریب دوستوں، اے میرے غریب بھائیوں بہنوں، فکر مت کرنا، میں آپ کو سچے وظیفے بتاؤں گا. اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کو عمل میں کس طرح پڑھنا ہے. تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور یا اللہ کے ساتھ، لیکن ٹھہریے، خالی یا اللہ نہیں پڑھنا. یا اللہ سے پہلے آپ نے دیکھیں 12 اور 13 سفر کا یہ جو دولت کا طوفانی عمل ہے نا، جو ظالم کے ظلم کو بھی ختم کرتا ہے. یعنی کہ جو شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، باس ظالم ہے، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس عمل کو پڑھیں. عمل کے پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود شریف ایک بار پڑھ لینا ہے. درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اگر یہ یاد نہیں تو پھر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں. اور فوری طور پر دیکھیں
اگر آپ کو درود شریف یاد ہی نہیں ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، تو دیکھیں اگر یاد نہیں ہے درود شریف نا تو کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے میرے بیٹا، میرے بچے، کوئی پریشان نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور فوری طور پر آپ نے عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے، پہلے نمبر والا سچا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے، فرسٹ نمبر والا وظیفہ۔ دیکھو جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اب آپ نے یا اللہ کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے جس سے یا اللہ کے، یا اللہ تو ہر کوئی بتا رہا ہے، یا اللہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے، یا اللہ پڑھ لے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ پاک کا یہ نام یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے جس میں تمام نام صفات جتنے بھی سب شامل ہیں، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا غفارو، تمام نام شامل ہیں۔ اب آپ نے یا اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے آپ نے انعامات لوٹنے ہیں، تو کیسے مانگیں گے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ المدد، یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد۔ اس طریقے سے آپ نے یہ پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ المدد ایک بار ہو گیا، یا اللہ المدد دو بار ہو گیا، یا اللہ المدد تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 بار، نہ 10 سے 11 ہو نہ 10 سے 12 ہو، بس 10 بار پڑھنا ہے تو 10 بار ہی پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد کرتے ہوئے 10 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے سفر کی 12-13 تاریخ جمعرات اور جمعے کے اس غوث پاک کے سچے عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اب میرے دوستو یہ دوسرے نمبر والا جو وظیفہ ہے نا، یہ بھی آپ کو سامنے دکھ رہا ہے۔ دیکھیں اس تمام وظیفے سامنے دکھیں گے، پڑھ کے میں بتاؤں گا، تعداد، ترتیب، طریقہ کار آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھنا ہے، بس یہ ختم ہو گئی یہاں پر بات۔ جو چیز، جو ترتیب، جو تعداد بتائی جائے گی اس پر عمل کرنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور جو 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا بس آپ نے پڑھ لینی ہے انشاءاللہ۔ گارنٹی میری ہے 100% میری گارنٹی ہے کہ اس سے بہتر وظیفہ تمہیں اپنی پوری لائف میں نہیں ملے گا، تمہیں اپنی پوری زندگی میں اس سے بہتر وظیفہ نہیں ملے گا۔ یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، وہ بھی کھلا چیلنج ہے کہ اس سے بہتر وظیفہ تمہیں اپنی لائف میں نہیں ملے گا۔ یہ ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یا ربنا کا۔ دیکھو یا ربنا کا وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب آپ نے اب سے اپنے رب سے انعامات لینے ہیں، رب سے آپ نے مدد مانگنی ہے، رب سے غیبی دولت چاہیے آپ کو، تو آج غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے، بات ختم۔ جو ترتیب بتائی جاتی ہے نا اس پر عمل کرنا ہے، اپنی منمانی نہ کریں۔ اپنی منمانی سے یہ آپ کا حال ہوا ہے، اپنی منمانی کر کر کے نا جو آپ کے معاملات خراب ہوئے۔ تو یا ربنا کو آج آپ نے ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے جس سے یا ربنا کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی، کروڑ نہیں اربوں گنا بڑھ جائے گی۔ دیکھیں لوگ جلدی جلدی وظیفے بتاتے ہیں، 3 بار یہ پڑھ لے، 2 بار یہ پڑھ لے، تیرے بگڑے کام سنور جائیں گے، تیری حالات بدل جائیں گے، تیری غربت اور غریبی دور ہو جائے گی۔ لیکن آپ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، غریبی تو دور نہیں ہوتی، الٹا آپ کے حالات مزید بدتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ بتانے والا نہ اسے پتہ ہے کہ کیا میں بتا رہا ہوں، بس جلدی سے ویڈیو بنا لی۔ اور بعض اوقات کچھ وظیفوں کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا ہونے کی بجائے بعض اوقات اور بڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ دیکھیں، میں ایک بات کہتا ہوں، ہمیشہ وظیفے پڑھیں مستند جگہ سے، کہ جن وظائف کو، جن اعمال کو پہلے کسی شخص نے یا کسی ایسے انسان نے پڑھا ہو جو فائدہ حاصل کر چکا ہو۔ دیکھیں میں نے ہمیشہ آپ تک آزمودہ وظیفے پہنچائے ہیں، وہ وظیفے پہنچائے ہیں جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے راز ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہ بس 2 بار یہ پڑھ، 3 بار وہ پڑھ، جلدی سے ویڈیو بنا لی۔ دیکھیں
اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا ربنا میری جھولی بھر دے. آج آپ نے یا ربنا سے اپنی جھولی بھروانی ہے. آج یا ربنا سے آپ نے اپنے تمام معاملات حل کروانے ہیں. وہ کیسے کروائیں گے؟ یا ربنا میری جھولی بھر دے ایک بار ہو گیا, یا ربنا میری جھولی بھر دے دو بار ہو گیا. یعنی کہ یہ جو جملہ ہے نا میری جھولی بھر دے کا, یا آپ نے یا ربنا کے ساتھ لازمی لگانا ہے, تب جا کے آپ کی جھولی بھرے گی کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. آج تمہاری جیب بھر جائے گی. آج تمہاری دکان مکان فوری طور پر دولت سے پیسوں سے بھر جائیں گے. اللہ والو, یا ربنا میری جھولی بھر دے, یا ربنا میری جھولی بھر دے کا یہ طاقتور وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا ربنا میری جھولی بھر دے کا یہ لاڈلا وظیفہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی دیکھیں فوری طور پر آپ نے تیسرا اور پھر چوتھا, دیکھیں جو وظیفہ جس مقام پہ پڑھنا ہے نا, جو چیز جہاں پڑھنی ہے بس وہیں پڑھ لینی ہے, اپنی منمانی نہیں کرنی. بس یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. 3-4 چیزیں جو بتاؤں گا نا, چاہے 12 میں پڑھ لیں, چاہے 13 میں پڑھ لیں, چاہے دونوں دن پڑھ لیں, اپنے گھر میں ہیں گھر میں پڑھ لیں, دکان میں ہیں دفتر میں ہیں, آفس میں ہیں, مسجد میں ہیں, مدرسے میں ہیں, کہیں بھی ہیں, سکون سے بیٹھ جائیں. تنہائی میں بیٹھیں, باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے تو بھی ٹھیک ہے, ویسے ہی کہیں بیٹھ کر پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ انتہائی ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. اگر دل میں وسوسے رکھو گے, دل میں یہ سوال رکھو گے کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا, ہمارے حالات بدلیں گے نہیں بدلیں گے, ہماری غربت اور غریبی مٹے گی نہیں مٹے گی, تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں جب بھی وظیفہ پڑھیں اللہ پاک کی ذات پر اتنا یقین رکھیں, اتنا بھروسہ رکھیں کہ بس کہ مجھے ضرور ملے گا. پھر انشاءاللہ دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. اب آپ نے اس عمل کا تیسرے نمبر والا طاقت پر وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے, دیکھیں آج آپ کو میں سورہ کوثر کے معجزات دکھاؤں گا. یعنی کہ دیکھیں آپ نے سورہ کوثر ہزاروں بار پڑھی ہوگی, لاکھوں بار پڑھی ہوگی, نمازوں میں پڑھی ہوگی, لیکن آج آپ کو میں وہ طریقہ بتاؤں گا سورہ کوثر کا کہ انشاءاللہ اس عمل کے اندر تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھتے ہی بد نظری, بیماری, عمل بندش, جادو, تمام طرح کے معاملات ختم ہو جائیں گے. تمام طرح کی مشکلات پریشانیاں انشاءاللہ منٹوں میں دور ہو جائیں گی. تو آپ نے آج سورہ کوثر کو اس عمل میں کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک بار سورہ کوثر پڑھیں, پھر دوسری بار بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیں آپ کو کیا بتایا جاتا ہے کہ ایک ہی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورہ کوثر پڑھ لیں, لیکن آپ نے یہاں پر تیسرے نمبر پر 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے, یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپلیٹ پڑھنا ہے. اب 3 وظیفے آپ نے پڑھ لیے, تیسرے نمبر پر سورہ کوثر بھی پڑھ لی, تو اب آپ نے بالکل آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے, جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے, ادھورا ہے. اب یہ وظیفہ جو بالکل اینڈ میں آپ نے پڑھنا ہے دوستوں بھائیوں بہنوں, یہ ایسی دعا ہے, یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ہی غیبی مدد آتی ہے. یعنی غیب کے جتنے بند دروازے ہوتے ہیں کھلتے ہیں, ایسی غیبی مدد ہوتی ہے کہ پڑھنے والا حیران رہ جائے کہ اچانک ہماری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی, اچانک یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ کیسے بن گئے. اب آپ نے فوری طور پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل اپنے انداز میں پڑھے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ طاقتور وظیفہ
حسبون اللہ و نعم الوکیل، حسبون اللہ و نعم الوکیل کرتے ہوئے اس عمل کے بالکل آخر میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھیں اور اللہ پاک سے خوب دعائیں کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔